ایک اور ضروری بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے. یہ مارچ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اگلا مہینہ اپریل. اپریل کی 1 تاریخ کو ایک تہوار منایا جاتا ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہماری نئی نسل جو آتی ہے نا، وہ مغرب سے اور انگریزوں سے اور یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر ان کے افکار، ان کے نظریات منانے کی کوشش کرتی ہے. سمجھتے ہیں کہ یار وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، جسے اپریل فول کہا جاتا ہے. اس تہوار کی تھوڑی سی حقیقت اور تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں. یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کے بارے میں چند چیزیں ہیں. نمبر 1، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 16ویں صدی تک انگریزی مہینے کا آغاز جنوری سے نہیں ہوتا تھا، اپریل سے ہوتا تھا، تو 1 اپریل کو وہ لوگ خوشی مناتے، ہنسی مذاق کیا کرتے، تو یہ ایک تہوار بن گیا. بعض حضرات نے لکھا ہے تو یہ ایک تہوار بن گیا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 1 اپریل والے دن یہودیوں نے اور رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تمسخر اڑایا، طنز اور طعن و تشنیع کیا، تو اس یاد میں ہر 1 اپریل کو وہ یہ عمل دہرایا کیا کرتے تھے، لہٰذا اس طریقے سے یہ تہوار بن گیا. آخری بات جو زیادہ قابل ہے وہ یہ کہ اندلس، فرانس جس کا ابھی نام ہے، تو اندلس پر مسلمانوں کی سلطنت ایک طویل عرصے تک رہی ہے، اور مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو آغاز کیا تھا، جب یورپ کے پاس بھی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی، آغاز سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا تھا اندلس کی سرزمین سے. تو وہاں پر مسلمانوں کی سلطنت تھی، لیکن وہ سلطنت جب ختم ہوئی مسلمانوں کی گناہوں کی وجہ سے، تو اس سلطنت کے خاتمے کے وقت وہاں کے بادشاہ نے ایک چال چلی، اور وہ یہ چال یہ تھی، مسلمانوں کو کہا کہ میں تمہیں ایک الگ ریاست دے رہا ہوں، الگ ریاست میں تم اسلامی زندگی گزار دینا. اس الگ ریاست میں جانے کے لیے یہ کشتیاں، مسلمان خوش ہو گئے، کشتیوں میں سوار ہوئے، جب دریا کے درمیان میں پہنچے ان تمام کشتیوں کو غرق کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو جو ہے اس دریا برد کر کے وہ جو عیسائی تھے انہوں نے خوشیاں منائیں. وہ 1 اپریل تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو پھول بنایا ہے، بے وقوف بنایا ہے. یہ ہے 1 اپریل. ہمیں اس کی حقیقت نہیں پتہ، لیکن ہمارے مسلمان نسل آنے والی جو ہوتی ہے وہ اس میں مشغول ہو جاتی ہے، کہتی ہے چلو ہنسی مذاق میں ایسے ہی ہو رہا ہے. لیکن نہیں، اس کی حقیقت سے آگاہی ہو اور پتہ ہو. من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اسی سے اٹھایا جائے گا. لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کسی سے جھوٹ بول کر ہم مذاق اڑا رہے ہیں تو قرآن مجید نے ایسے کاذبین پر لعنت فرمائی ہے. کبرت خیانتن، حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کبرت خیانتن ان تحدث اخاک هو لك مصدق وانت هو لك مصدق وانت به کاذب. فرمایا کہ بھائی سب سے بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی اپنی دوست سے، اپنے بھائی سے ایسی بات کہو وہ سمجھے کہ تم سچے ہو لیکن تم وہ بات کرنے میں جھوٹے ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا اپریل فول میں. تو لہٰذا ان وعیدات سے بچیں، اور ایسے تہوار جو انگریزوں کے، جو یہود و نصارہ کے، ان سے خود بھی بچیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچائیں، اپنی نسل کو بھی سمجھائیں کہ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، ہمارا جو ہے تمدن نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے ہم اسی کے مطابق چلیں گے تو دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی بھلائیاں ہمیں نصیب